اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ٹاپک ہے المؤمن، یعنی اللہ کا اسم المؤمن، امن دینے والا۔ کیا معنی ہے؟ امن دینے والا اور امن کی ضمانت فراہم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں امن ہی امن ہے، چونکہ وہ ذات باری تعالیٰ امن کو پیدا کرنے والی ہے، اس لیے اس سے امن طلب کیا جاتا ہے۔ ایسا امن جو اس کی ذات کے علاوہ کسی اور سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امن سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نعمت نہیں۔ اور امن کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے جس سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے؟ کیا ہے وہ ورڈ؟ خوف۔ امن کا اپوزٹ ہے خوف۔ المؤمن کی ذات وہ ہے جو امن و سلامتی ہے، امن و سلامتی دیتی ہے، اور چنانچہ اس ذات باری تعالیٰ نے دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں۔ اس کے انبیاء دنیا میں امن کا پیغام لے کر آئے۔ جیسے ابھی اس وقت بھی آپ دنیا کا حال دیکھتے ہیں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے، جو بھی لیڈر ہے یا پھر جو بھی سربراہ قوم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ دنیا میں امن لانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 81-82 ہے کہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم امن کے قائل ہیں، ہم امن کے قائل ہیں۔ دیکھیے دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ یا تو نہیں مانتے یا تو مانتے ہیں تو اس میں شرک کرتے ہیں، یا پھر کفر انکار کرتے ہیں، یا پھر بے دین ہیں۔ تو یہ پورے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی دین کو نہیں ماننے والے، دین کا انکار کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے۔ اور ایک وہ ہیں جو توحید پرست ہیں۔ تو یہ دو ہی جماعتیں ہیں دنیا میں، دو ہی جماعتیں ہیں، یا ایمان والے یا پھر ایمان والوں کے علاوہ مشرک، کافر، فاسق، منافق جو بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 81-82 میں فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، سو ان دو جماعتوں میں سے امن کے زیادہ مستحق کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ کون سا فریق، کون سا گروہ، یعنی توحید پرست یا پھر مشرک، دونوں میں سے کون سا گروہ امن والا ہے، امن پہنچانے والا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ امن پہنچا رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں آیت نمبر 82 میں انعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نہیں ملایا، نہیں مخلوط کیا ایمانہم، ان کے ایمانوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ، اولئک لہم الامن، ایسوں ہی کے لیے امن ہے، اور وہم مہتدون، اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جہاں بجا دعوت فکر دی کہ غور کرو امن کا مستحق کون ہو سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا وہ شخص جو اس کی توحید کا قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کو امن کی ضمانت دی، جس سے ان کے دلوں کو سکینت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اہل توحید کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان کو قائم کرتا ہے۔ یعنی جب کبھی بھی آپ نے دیکھا، یعنی پچھلے پیغمبروں کا، جیسے میں نے بھی ذکر کیا نا کہ پچھلے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابیں نازل کی اور امن و امان کو قائم کیا۔ تو دیکھیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خوف ہی خوف تھا لوگوں پر، یعنی شرک کرتے تھے وہ لوگ، اور جہالت تھی جس کی وجہ سے خوف ہی خوف تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر احسان کیا، اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور امن کا پیغام قرآن آیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ احسان جتلایا کہ کہا سورہ قریش میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ جب کسی قوم کی بدعمالیوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، امن و امان کی صورتحال بدترین ہو جاتی ہے، اور اہل زمین پر ظلم و زیادتی سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں،
کمزور اور ناتواں مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے امن و امان قائم کرتا ہے اور ظالم و جابر لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور یہ امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کو امن کا پیامبر کہا گیا۔ جہاد سے امن کا دورہ ہوتا ہے اور باطل قوتیں دب جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے مومن سے دنیا میں امن دلاتا ہے، بندے مومن کو امن دیتا ہے اور بندے مومن دنیا میں امن کو پھیلانے کا ضامن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امن نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یعنی مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو یعنی اپنے ایماندار بندوں کو اور اپنے دوستوں کو اپنے عذاب سے امن دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی یعنی شرک کی آمیزش نہ کی، ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ۔ فصلت کی آیت ہے، کیا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن سے آئے گا؟ یہ امن سے آنے والا کون ہے؟ جس پر اللہ نے جس کے لیے اللہ نے امن رکھا وہ ہے مومن۔ مومن ہم انسان کے لیے جو استعمال کیا اللہ نے، مومن امن دینے والا، اور اللہ کی ذات کون سی ہے؟ المؤمن، خاص امن دینے والا، یعنی پورے کا پورا امن اسی کے ہاتھ میں ہے۔ خوف سے امن دینے والا اللہ کی ذات ہے المؤمن۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جنت نصیب فرمائے جو امن کی جگہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کے ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کو اینڈ کرتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن کے لیے نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس بات پر جم جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔